نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف بن گیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور اس معاہدے میں آپ کے ساتھ شریک ہیں، اور ان کا ایک مد مقابل قبیلہ بنو بکر یہ قریش کا مکے والوں کا حلیف بن گیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو جو مسلمانوں کے ساتھ یا قریش کے ساتھ حلیف بن جاتا وہ بھی اس معاہدے کے اندر شریک سمجھا جاتا تھا، اس کے لیے بھی لازمی تھا کہ 10 سال تک وہ جنگ اس کو روک کر رکھے۔ تو بنو خزاعہ اور بنو بکر ان کی زمانہ جاہلیت سے دشمنی چلی آ رہی تھی، آپس میں لڑائیاں، جنگیں، قتل و غارت، اس کا سلسلہ جاری تھا۔ تو جب یہ معاہدہ ہوا تو بنو بکر نے جو قریش کے حلیف تھے اس جنگ بندی کے معاہدے سے ناجائز فائدہ اٹھایا، اور بنو خزاعہ کی غفلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ اب وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری فی الحال جنگ بند ہے، دشمنی ختم ہے، کسی حملے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، تو انہوں نے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا اور ان کو کافی نقصان پہنچایا، ان کے بہت سے آدمی قتل کر دیے۔ تو بنو خزاعہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچائی کہ ہم آپ کے حلیف ہیں، آپ کے ساتھ اس معاہدے کے اندر شریک ہیں، تو اس معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ ایک تو بنو بکر نے ہم پر حملہ کیا، ہمارے آدمی قتل کیے، نقصان پہنچایا، اور دوسرا قریشیوں نے خفیہ طور پر، مکے والوں نے خفیہ طور پر ان کا ساتھ دیا، ان کو اسلحہ فراہم کیا، ان کی مدد کے لیے آدمی بھیجے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت دکھ ہوا، افسوس ہوا کہ مکے والوں نے یہ معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ آپ نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مکے والوں کو اس معاہدے کی خلاف ورزی کا سبق سکھانے کا ارادہ فرمایا اور مسلمانوں کو تیاری کا حکم دیا۔ ادھر ابو سفیان جو مکے والوں کا سردار تھا، اس کو بھی احساس ہو گیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، تو کسی مزید خرابی سے بچنے کے لیے کیوں نہ اس معاہدے کی تجدید کر لی جائے، اور وہ بھاگا بھاگا مدینہ منورہ پہنچا کہ تاکہ اس معاہدے کی خلاف ورزی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف کوئی ایکشن نہ لے۔ تو اس نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنا چاہی اور معذرت کرنا چاہی اور معاہدے کی تجدید کا اس کا ارادہ ظاہر کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات پر توجہ نہ دی۔ وہ ابوبکر صدیق کے پاس گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ شاید یہ سفارش کریں اور معاہدے کو باقی رکھا جائے۔ انہوں نے بھی ان کی بات سنی انسنی کر دی۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، انہوں نے بھی کوئی توجہ نہ دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، انہوں نے بھی کوئی دلچسپی کا اظہار نہیں کیا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی جو فیصلہ کریں گے وہ ہوگا، ہم اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس نے جب ہر طرف سے ناکامی دیکھی تو اپنے طور پر اس نے اعلان کر دیا
کہ ہم اس معاہدے کی تجدید کرتے ہیں، اس معاہدے کی پاسداری اس کا خیال رکھیں گے، جو ہم سے اس کی خلاف ورزی ہو گئی ہے ہم ان سے معذرت کرتے ہیں، افسوس کا اظہار کرتے ہیں، اور دوبارہ اس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ اپنے طور پر اس نے اعلان کیا کہ شاید کچھ بات بن جائے اور واپس مکہ چلا گیا، لیکن اس کے دل کو تسلی نہیں تھی کہ باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوئی، بس خود ہی گیا اور واپس آ گیا۔ تو اس نے اپنے مکے والوں کو خبردار کر دیا کہ خطرہ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کا حکم دے دیا۔ رمضان المبارک کا مہینہ، روزے وہ صحابہ کرام نے رکھے ہوئے ہیں اور سفر شروع کر دیا۔ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ کسی طریقے سے مکے والوں کو ہمارے سفر کا، ہماری آمد کا پتہ نہ چلے، تاکہ وہ مقابلے کی تیاری نہ کر سکیں اور زیادہ خون خرابہ نہ ہو، زیادہ نقصان نہ ہو۔ تو ایک صحابی حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے عزیز و اقارب مکہ کے اندر رہتے تھے، تو ان کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ جب مکے والوں کو پتہ چلے گا کہ مسلمان حملے کے لیے آ رہے ہیں یا حملہ جب ہوگا تو میرے جو ادھر عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کو تو کوئی بھی بچانے والا نہیں ہوگا، ان کو وہ قتل کر دیں گے۔ سب کا کوئی نہ کوئی وہاں پر ہے جو حفاظت کرنے والا ہے، بچاؤ کرنے والا ہے۔ تو اس نے اپنی طرف سے قریشیوں کی، مکے والوں کی ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کی اور ان کو خط لکھ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر آ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی۔ آپ دعا کر رہے تھے، آپ کی دعا قبول ہوئی اور اس بات کا پتہ چل گیا۔ جو انہوں نے خط کسی عورت کے حوالے کیا تھا کہ مکے والوں کو جا کر دے دو، وہ راستے میں پکڑا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کو آپ نے بھیجا اور اس عورت سے خط جو ہے نا پکڑ کر لے آئے۔ جب خط کھولا گیا، دیکھا گیا تو اس میں حاتب بن ابی بلتع کا نام لکھا ہوا تھا، ان کی طرف سے مکے والوں کو خبر دی گئی تھی۔ تو حاتب بن ابی بلتع کو بلایا گیا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میں نے کوئی اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف سازش نہیں کی، وہ تو مجھے پہلے ہی اطمینان تسلی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو فتح نصیب فرمائیں گے۔ میں نے تو صرف ایک ہیلہ اختیار کیا ہے کہ وہاں پر جو میرے بچے، بیوی، رشتہ دار ہیں، ان کا کوئی حفاظت کا بندوبست ہو جائے، بس اتنی یہ وہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، باقی میں اسلام پر قائم ہوں، ایمان پر قائم ہوں، مرتد نہیں ہوا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غصہ تھا کہ انہوں نے یہ غلطی کیوں کی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ یہ منافق ہو گیا ہے، مرتد ہو گیا ہے، اس کو قتل کر دینا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو روک دیا، فرمایا کہ یہ وہ صحابی ہے جو بدر میں شریک ہوا تھا، اور بدر میں شریک ہونے والوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ آئندہ کے لیے پچھلے اگلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس نیک عمل کی وجہ سے، اس قربانی کی وجہ سے معاف کر دیا۔ اس لیے ہم اس کو کچھ نہیں کہیں اور اس کو کچھ نہیں کہا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 رمضان المبارک سے وہ سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ 10,000 کا لشکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔
روزے رکھتے جا رہے ہیں، سفر جاری ہے، اور جب بالکل مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ گئے تو پھر آپ نے صحابہ کرام کو روزے رکھنے سے منع کر دیا کہ ابھی وہ دشمن کے ساتھ مقابلہ ہوگا، جنگ ہوگی، تو فی الحال روزوں کو مؤخر کر دیں، سفر میں ویسے بھی رخصت ہے اور اب آگے جنگ کا بھی خطرہ ہے، تو پھر اس طرح روزے انہوں نے چھوڑ دیے کہ بعد میں رکھ لیں گے۔ تو ابو سفیان کو خطرہ تھا، وہ مدینے سے ہو کر گیا تھا کہ کبھی نہ کبھی آج کل میں حملہ ہونے والا ہے، اس لیے وہ مکے سے باہر نکل کر راتوں کو جاسوسی کرتا تھا، پتہ کرتا تھا کہ کہیں کوئی دشمن، کوئی حملہ آور وہ تو نہیں آ رہا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر اس نے دیکھ لیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، انہوں نے بھی ابو سفیان کو دیکھ لیا کہ ابو سفیان یہ باہر نکلا ہوا ہے اور دیکھ رہا ہے، انتظار کر رہا ہے، خبر معلوم کر رہا ہے۔ تو انہوں نے ابو سفیان کو سمجھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فتح کا، غلبے کا وعدہ کیا، اور آپ قریش میں اتنی طاقت ہمت نہیں ہے کہ اس لشکر کا مقابلہ کر سکے، آپ وہی آدمی اچھا رہے گا اور کامیاب ہوگا جو کلمہ پڑھ لے گا، مسلمان ہو جائے۔ جو مسلمان نہیں ہوگا، کلمہ نہیں پڑھے گا، اس کے لیے یہاں رہنے کی کوئی جگہ نہیں بچے گی۔ تو خوش نصیب تھے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ آ گئی، تو انہوں نے حضرت عباس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر کلمہ پڑھ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور آپ نے پھر ان کو یہ اعزاز دیا، انعام دیا کہ کل اگلے دن جب ہم مکہ میں داخل ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ فتح نصیب فرمائیں گے، لیکن ہمارا مقصد قتل و غارت نہیں ہے، جتنا ہو سکا لڑائی سے، قتل و غارت سے بچیں گے۔ تو عام اعلان ہے کہ جو آدمی اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو کچھ نہیں کہا جائے، اور جو ابو سفیان کے گھر میں آ جائے اس کو بھی کچھ نہیں کہا جائے، اور جو بیت اللہ میں چلا جائے اس کو بھی کچھ نہیں کہا جائے، صرف اس کے ساتھ ہماری لڑائی ہوگی جو سامنے آئے گا ہتھیار اٹھا کر مقابلے میں آئے گا، اس کے خلاف لڑائی ہے، کسی کے گھر میں گھس کر حملہ نہیں کریں گے، ابو سفیان کے گھر میں داخل ہونے والوں کو کچھ نہیں کہیں گے، حرم کے اندر، مسجد حرام کے اندر، بیت اللہ کے اندر آنے والوں کو کچھ نہیں کہیں گے۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راستہ دے دیا ان کو بچاؤ کا، اور آپ چاہتے بھی یہی تھے کہ کم از کم جو ہے وہ نقصان ہو۔ تو نہایت آسانی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کے مختلف دستے بنائے، مختلف طرفوں سے، اطراف سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اکا دکا جھڑپیں ہوئی، چند ایک لوگ جو ہے وہ قتل ہوئے، اس کے بعد بغیر کسی بڑی مزاحمت کے، بڑی لڑائی کے، بڑے قتل و غارت کے مکہ مکرمہ فتح ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری جو ایک لوگوں کی انتظار تھا، امید تھی سارے عرب کی کہ یہ واقعی اگر سچا نبی ہے تو مکہ مکرمہ بھی اس کے کنٹرول میں ہونا چاہیے، اگر یہ بیت اللہ پر، اللہ کے حرمت والے گھر پر اس کا کنٹرول ہو جاتا ہے تو پھر ہم سمجھیں گے کہ یہ واقعتاً نبی ہے، کیونکہ انہوں نے اصحاب الفیل کا، ہاتھی والوں کا، ابرہہ کے لشکر کا واقعہ سنا ہوا تھا، دیکھا ہوا تھا کہ وہ مکہ پر قبضہ کرنے کے لیے آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو ان کا خیال تھا کہ اگر یہ سچا نبی نہ ہوا تو مکے پر قبضہ نہیں کر سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پکڑ لیں گے،
اور جب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت آسانی کے ساتھ مکہ مکرمہ پر قابض ہو گئے ہیں، فاتح بن گئے ہیں، تو پھر لوگوں کا یہ جو ایک اشکال تھا، ایک پردہ تھا، ایک رکاوٹ تھی ایمان لانے میں، وہ بھی دور ہو گئی، اور لوگ پھر جوک در جوک، فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھتے جا رہے تھے کہ حق آ گیا، حق غالب ہو گیا، باطل مٹ گیا، اور باطل نے آخر مٹنا ہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے، وہاں پر باہر بھی اندر بھی جگہ جگہ صدیوں سے بت پڑے ہوئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل صفائی کا حکم دیا کہ ان بتوں کو یہاں سے ختم کیا جائے، نکالا جائے۔ بتوں کا خاتمہ کر دیا گیا، توڑ دیے گئے، پھینک دیے گئے، نکال دیے گئے، اور لوگوں کو اور سمجھ آ گئی کہ یہ کسی کام کے نہیں ہے جن کی ہم اتنے زمانے سے، اتنے عرصے سے پوجا کر رہے ہیں، پتہ نہیں ان کو کیا سمجھا ہوا ہے، یہ ہمارے کسی کام نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے اندر نوافل ادا کیے۔ بیت اللہ کا دروازہ کافی اونچا ہے، 7-8 فٹ اونچا ہے، تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر دیکھا کہ مطاف حرم سارا بھرا ہوا ہے قریشیوں کے ساتھ، مکے والوں کے ساتھ جو پناہ لیے ہوئے ہیں، جان بچانے کے لیے ادھر بیٹھے ہیں، اکٹھے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا بتاؤ کہ آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، کیا برتاؤ کیا جائے؟ تو سب نے معافی کی درخواست کی اور رحم دل بھائی قرار دیا کہ آپ بڑے مہربان ہیں، رحم دل ہیں۔ تو آپ نے پھر یوسف علیہ السلام کی طرح جس طرح انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا، اسی طرح اعلان کر دیا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی آپ نے قتل عام نہیں کیا، کسی صحابی کو کسی گھر میں اجازت نہیں دی گھسنے کی، نہایت امن کے ساتھ وہ مکہ فتح ہو گیا اور لوگوں کو معاف کر دیا گیا، اور ان کو کھلی اجازت دی گئی کہ آپ کے پاس سوچنے کا موقع ہے، کیونکہ ابھی مسلمان تو سارے نہیں ہوئے تھے، میں کہ سوچنے کا موقع ہے، 4 مہینے تک تم سوچ لو، اگر مسلمان ہونا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر یہ علاقہ چھوڑ دو، ادھر سے چلے جاؤ جدھر جانا چاہتے ہو۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ مکے کا وہ فتح اور راستہ آسان کیا، اور آپ نے خطبہ دیا، فرمایا کہ یہ نہ سمجھے کہ مکے پر چڑھائی کرنا، یہاں پر حملہ کرنا یہ عام اجازت ہے، ایسی بات نہیں ہے، یہ پہلے دن سے حرمت والی جگہ ہے، یہاں پر تو کسی پرندے کو نقصان پہنچانا یہ جائز نہیں، یہاں پر تو کسی پودے کو توڑنا جائز نہیں ہے، یہاں پر تو کوئی کسی کی گری ہوئی چیز اٹھانا جائز نہیں ہے، چاہے جائے کہ قتل کیا جائے کسی کو۔ میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑی دیر کے لیے، دن کے ایک مختصر سے حصے اور وقت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اجازت دی ہے تاکہ یہاں پر ایک دفعہ صفائی ہو جائے، اور آج کے بعد ہمیشہ کے لیے جس طرح پہلے یہ حرمت والا گھر تھا اور جہاں پر قتل و غار لڑائی حرام تھی، منع تھی، قیامت تک کے لیے اس کی حرمت اسی طرح باقی ہے، کسی کو اجازت نہیں ہے اس گھر کی حرمت کو پامال کرنے کی، یہاں پر قتل و غارت کرنے کی۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارد گرد مختلف بستیوں میں، دیہاتوں میں جو بڑے بڑے بت بنے ہوئے تھے، بت خانے بنے ہوئے تھے، پوجا ہوتی تھی، ان کی طرف مختلف دستے اور لشکر بھیج کر ارد گرد مکمل آپ نے شرک کا خاتمہ کیا اور اللہ کی توحید کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا آپ نے پھر عرب کے اندر اعلان کیا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
پاکیزہ سیرت ہے، آپ کی اس دین کے لیے، اس اسلام کے لیے قربانیاں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی جان اور مال کا خیال بھی رکھا گیا ہے، کم از کم نقصان جو ہے وہ ہونے دیا گیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہی کوشش کی ہے کہ لڑائی کے بغیر، قتل و غارت کے بغیر معاملہ حل کیا جائے، اسی لیے آپ نے صلح حدیبیہ کی تھی، لیکن ان کی اپنی خلاف ورزی کی وجہ سے آخر ایک دن یہ آنا تھا، شرک کا خاتمہ ہونا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے اس اسلام کے غلبے کا، مسلمانوں کے غلبے کا، اور یہ وعدہ صرف اس وقت کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور مسلمان جب بھی اپنے دین کے لیے اٹھتے ہیں، میدان میں آتے ہیں، تو قربانیاں دینا پڑتی ہیں، لیکن آخر کار اسلام کو اور مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ آج بھی اگر مسلمان غالب آنا چاہتے ہیں، دنیا میں اسلام کو غالب کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے عقیدے کی پختگی، عمل کی اصلاح اور اسلام کے پورے اسلام میں داخل ہونا یہ بھی لازم ہے، اور پھر میدانوں میں دشمنوں کا مقابلہ کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہر دور کے لیے ہے، سارے مسلمانوں کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔